الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، آج کا جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا جمعہ ہے کہ جس کے بعد رمضان المبارک الوداع ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اللہ کا ایک مہمان تھا جو ہمارے پاس آیا اور اپنی جیسے مہمان اپنی رحمتیں برکتیں ساتھ لاتا ہے اور جاتے ہوئے میزبان کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ اس کے اللہ کے ہاں سے معاف کروا دیتا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک بھی اللہ کا مہمان تھا اور ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ تو مہمان کا اکرام نہ صرف یہ کہ یہ شرعاً ضروری ہوتا ہے بلکہ اخلاقاً بھی اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ پہلا عشرہ گزرا، دوسرا گزرا، اب تیسرا عشرہ داخل ہو گیا، بلکہ تیسرا عشرہ بھی نصف یا نصف سے کچھ زائد ہو گیا۔ تو اس مہمان کا اکرام ہم شایان شان نہیں کر سکے، جیسے اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکے۔ حق تو خیر ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جتنی ہمارے اندر ہمت تھی، جتنا کچھ ہم کر سکتے تھے اپنی جانب سے، اس میں بھی کوتاہی رہی۔ یہ احساس میزبان کو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو جمعۃ الوداع میں اس مہمان کو رخصت کرتے وقت یہ احساس آدمی کے دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ کے حضور یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ جو دن باقی ہیں اسی میں یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رحمتیں اور برکتیں ہماری جانب متوجہ فرما دیں۔
کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی ہی کریم ہے، اللہ کی ذات بڑی کریم، ان کے کرم کے بڑے بہانے۔ اگر ساری زندگی بھی انسان کی بدعملی میں گزر جائے، ایسی حالت میں گزر جائے جو اچھی نہیں ہے، مگر آخر میں آ کر اس کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، تو یہ سودا وارے کا ہے، اس کا انجام اچھا ہے۔ جس کا انجام اچھا ہے اس کا سارا کام اچھا ہے۔ اس لیے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یعنی دنیا سے جو ایمان کو لے کر رخصت ہو گیا وہ اللہ کے فضل کا مستحق ہو گیا۔ تو رمضان المبارک کی آخری جمعہ جمعۃ الوداع، یہ کوئی شرعی تصور نہیں ہے کہ اس جمعۃ الوداع کا کوئی خاص الگ سے کچھ معاملات نہیں ہوتے۔ ایک کچھ لوگوں میں معروف ہے کہ قضاء عمری ہوتی ہے اس جمعے میں، اس کا شاید تصور یہ بنا ہوا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی جائیں قضاء عمری کی نیت سے، تو جتنی بھی ذمے میں نمازیں قضا شدہ ہیں وہ سب ادا ہو جاتی ہیں اس سال کی۔ لیکن یہ بات غلط ہے، اس کا قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، شریعت سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ قضا نماز اول تو مسلمان کی ہونی نہیں چاہیے، اگر ہو جائے تو پھر اس کے جو فرض اور واجب ہیں، جیسے عشاء کے 4 رکعتیں فرض ہیں اور 3 رکعت وتر واجب ہیں، ان کی قضا بہرحال اسے کرنی ہوتی ہے۔ قضا عمری کا مطلب ہے کہ عمر بھر کی نمازیں قضا کرنا، تو اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کسی کے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، آپ کہیں کہ میں جمعۃ الوداع کا دن آپ کو 2 روپے دے دوں گا، تو وہ ضرب کھا کر جو ہے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ وہ تمہارے 1 لاکھ کے ادائیگی اس کے اندر ہو جائے گی، تو یہ بالکل نامعقول بات ہے۔ جس کے ذمے جو نمازیں باقی ہیں وہ نمازیں اپنی پوری کریں گے، پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ آسان ہے کہ نمازوں کا اندازہ لگا لیں کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کی نیت سے پڑھ لیں، جو زندگی کی گزشتہ نمازیں رہ گئی ہیں ان کو اس طریقے سے قضا کرتے رہیں، اور نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی باقی ہے میں ان کو قضا کروں گا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا، بیچ میں موت بھی آ گئی، تو یہ پکی نیت جو ہے یہ انشاءاللہ قضا والوں میں شمار کروا دے گی۔ کئی لوگ ایسے ایسے باہمت ہیں اس زمانے میں بھی کہ جنہوں نے 30 سال کی، 18 سال کی نمازیں قضا کی اپنی، اسی ترتیب سے ہر روز 2 نمازیں قضا کر لی، یعنی 10 نمازیں قضا ہو گئی، تو آپ نے 1 سال کے اندر 2 سال کی نمازیں قضا کر لیں۔ اگر 3 نمازیں ہر روز پڑھ لیں آپ اپنی اصل نماز کے ساتھ تو 3 سال کی قضا ہوگی، 5 پڑھ لیں تو 5 سال کی 1 سال میں قضا ہو گئی۔ تو وہ قضا کا ایک طریقہ ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ قضا عمری کا مطلب وہ ہوتا ہے۔ یہ جو 2 نفل پڑھ کے ساری زندگی کی نمازوں کی چھٹی ہے، یہ کوئی شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے جمعۃ الوداع کی نسبت سے عرض کر رہا تھا کہ شریعت کا کوئی الگ سے احکامات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس جمعۃ الوداع کے لفظ سے ہمیں ایک احساس بیدار ہونا چاہیے کہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس مہمان کی ہم جتنی قدر کر سکتے تھے اتنی نہیں کی۔ تو ایک تو اللہ کے حضور اس پر استغفار ہو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ ہم نے آپ کے مہمان کی شان قدر نہیں کی۔ اے اللہ ہم اس کوتاہی پر اعتراف کرتے ہیں، دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جو دن باقی ہیں ان دنوں کو آدمی اس طریقے سے گزارے کہ پچھلے کی تلافی ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو دیر سے آئے مگر درست آ جائے، تو وہ دیر سے نہیں آتا، دیر آیت درست آیت، یعنی جو دیر سے آیا ہے وہ درست آ جائے۔ کہتے ہیں ایک جگہ واقعہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ کسی فوتگی پر دیر سے پہنچی،
تو خواتین میں چونکہ عام طور سے یہ جو رونے دھونے کا رواج ذرا زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت، شاید ان کو غم بھی زیادہ ہوتا ہے، یا پتہ نہیں کہ وہ اپنے مردوں کو روتی ہیں کسی کی میت پر جا کر۔ بہرحال تو وہ ذرا تاخیر سے پہنچی، تو کسی نے کہا کہ تم لیٹ ہو گئی ہو، دیر ہوگی، دیر کر دی تم نے۔ تو اس نے کہا کہ دیر تو میں نے کر دی ہے، پنجابی زبان میں اس نے جملہ بولا، کسی نے کہا کہ تو لیٹ آئی ہے، اس نے کہا میں آئی تے لیٹ ہوں، پر میری پٹنیاں ویکھیا جائے، یعنی میری تاخیر تو ہو گئی ہے لیکن میں کیسے پیٹتی ہوں یہ اب تمہیں دکھاؤں گی، یعنی میں پچھلی کسر نکالوں گی۔ کہتے ہیں نا کبھی ڈرائیور جو ہے وہ یا پائلٹ بہت سپیڈ سے گاڑی یا جہاز چلا رہا ہوتا ہے یا ریل چلا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ لیٹیاں نکال رہا ہے اپنی، یہ جو پیچھے تاخیر ہو گئی ہے اس کو، وہ اس کی کمی نکال رہا ہے۔ تو یہ واقعات ہمارے لیے جو ہے پیغام ہوتے ہیں، نصیحت ہوتے ہیں۔ مقصد ویسے پیٹنا جائز نہیں ہے میت پر، مستورات میں اس بات کی کوتاہی ہوتی ہے، بلکہ آواز سے بین کرنا، اللہ سے شکوہ شکایت کرنا اور اس طرح کے جملے بولنا کہ یہ کوئی وقت تھا جانے کا، یہ کوئی جوانی میں چلا گیا، جوانی میں چھین لیا ہم سے ملک الموت نے، نہیں ایسا بات نہیں ہے۔ جو بھی انسان فوت ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر جاتا ہے، حتیٰ کہ المقتول میت لأجلی، جو بندہ قتل بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنے وقت پر ہی جاتا ہے۔ صرف قتل کا جرم اس لیے ہوتا ہے کہ مجرم نے اس کی جان لینے میں اپنا کردار ادا کیا، اس لیے اس پر داروگیر ہوتی، ورنہ وہ جتنی زندگی لکھوا کر آیا ہوتا ہے اتنی ہی جی کر جاتا ہے۔ جتنی زندگی لکھی ہے، جتنے سانس لکھے ہیں، جتنے منٹ سیکنڈ لکھے ہیں، جتنا رزق لکھا ہے، جتنے قدم لکھے ہیں، اس سے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تبھی غم ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آنسو بہانے کی اجازت دی ہے۔ تو اس لیے یہ جو رونا، سر کو نوچنا، بین کرنا، یہ اللہ کو بہت ناراض کرنے والا عمل ہے، یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ رمضان المبارک کی اگر اب انتہا ہونے والی ہے تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی کوتاہیاں اور کمیاں پوری کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور کوشش کریں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم کوشش کے ذمہ دار ہیں، نتیجہ ہمارے پاس نہیں، نتیجہ اللہ اس پر اچھا مرتب کر دیتے ہیں۔ انسان کوشش کرے اپنی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، جو آدمی آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، سعیہا آخرت کی کوشش، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کوشش کی قدردانی ہوگی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کی کوشش کی قدردانی ہے، نتیجے کی نہیں، نتیجے کی قدردانی نہیں، نتیجہ تو اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، اس کی کوشش کی قدردانی ہے۔ یعنی آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ اذان ہو گئی، دکان آپ نے بند کر دی، پیسہ آ رہا تھا، گاہک آ رہا تھا، آپ نے کہا نہیں ابھی اللہ کا حکم آ گیا، اٹھ کر آ گئے، یہ آپ کی کوشش ہے۔ آپ چل کر آئے پیدل، گرمی میں آ گئے، یہ آپ کی کوشش ہے۔ آگے مسجد میں آئے، دکان میں اے سی لگا ہے لیکن مسجد جو ہے وہ گرم ہے، اس میں آپ آ گئے، یہ مجاہدہ نفس ہے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، وضو کر کے اللہ کے حضور آپ نے 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، جو بھی وقت پڑھ لیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ یہ قبولیت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام یہ تھا جو ہم نے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ تمہاری کوشش کو اللہ بڑی قدردانی سے دیکھتے ہیں، اور وہ اتنی قدردانی سے دیکھتے ہیں، اتنی قدردانی سے دیکھتے ہیں کہ تمہاری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو بھی پورا کر دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی ساد کر دیتے ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے، وہ باپ کو کچھ لکھ کر دیتا ہے، دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے کتنا اچھا لکھا ہے، باپ کہتا ہے واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا خوبصورت لکھا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا خوبصورتی ہوگی اس میں۔ اس تختی کو اگر محفوظ رکھ لیا جائے اور اس بچے کو بڑا ہونے کے بعد وہ دکھائی جائے تو وہ شرم سے منہ چھپائے گا۔ لیکن قدردانی، یہ ہوتی قدردانی کہ کسی کی عمل کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے اس کو شاباش دینا۔ تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ قدردان ہے، جاننے والے ہیں۔ تو اللہ کوششوں کی قدر کرتے ہیں، ہمارے ذمے کوشش ہے، ہمارے ذمے نیت ہے،
ہمارے ذمے ہمت ہے جتنی ہم کر سکتے ہیں. تو رمضان المبارک کی مبارک ساعات ابھی بھی باقی ہیں، بلکہ صرف ساعات باقی نہیں ہیں، لیلۃ القدر باقی ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں، بلکہ قرآن پاک میں ہے، اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ دنیا بھر کی جتنے بھی زمانے کی راتیں ہیں، جس رات میں جو کام بھی ہوا، بڑے سے بڑا کام ہوا، وہ سب ایک طرف، اور لیلۃ القدر کی ایک رات ایک طرف. یہ رات اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اس رات میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن پاک اس رات میں سارا کا سارا نازل ہو گیا. تو قرآن پاک جیسی بابرکت چیز جس کا ایک ایک حرف برکت والا ہے، ایک ایک حرف نیکیوں سے بھرا ہوا ہے. ایک حرف پر قرآن پاک کی تلاوت پر فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں. حرف کیا ہوتا ہے؟ ذالکا، یہ پورا حرف نہیں ہے. ذال ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، کاف ایک حرف ہے. تو ذالکا یہ 3 حرف ہیں، یہ 4 حرف ہیں. اگر الف کو بھی آپ شامل کر لیں تو ان 4 حرفوں پر 40 نیکیاں ملتی ہیں. اگر باوضو تلاوت کریں تو جو ہے اس کو 25 نیکی ایک حرف پر ملتی ہے. تو ان 4 حرفوں پر 100 نیکی. اگر نماز میں تلاوت کریں تو ایک جو ہے وہ ایک حرف پر 100 نیکی، تو 4 حرفوں پر 400 نیکی. اب یہ نیکی کیا ہے؟ ہمارے جو بزرگ تھے مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے. ان سے ان کے بھانجے پوچھنے لگے جو زیرو کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے کہ ماموں جان یہ نیکی کا یونٹ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ نیکی کیا ہے؟ ہم کہتے 1 نیکی، 2 نیکی، 10 نیکی، 20 نیکی، 40 نیکی. تو یہ نیکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں نا، ہم دنیا میں سکے جانتے ہیں، ریال کو ہم جانتے ہیں، ہاں یہ 35 40 50 جتنے روپے کا بھی ہے یہ اتنی ویلیو رکھتا ہے. 1000 کا نوٹ ہے، اس کے ساتھ اتنی چیزیں ہم خرید سکتے ہیں. اس 1000 کے نوٹ کے اندر اتنے سموسے ہیں، اتنے پکوڑے ہیں، اتنے برگر ہیں، اتنے شوارمے ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، اتنا اس کے پیچھے فلاں کچھ ہے. یہ ہم جانتے ہیں. تو 1 روپے کی کیا ویلیو ہم جانتے ہیں، ڈالر کی کیا ویلیو ہم جانتے ہیں. تو فرمایا نیکی کیا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں 10 نیکیاں ملیں گی، 50 نیکیاں ملیں گی، 100 نیکیاں ملیں گی، یہ نیکی ہے کیا؟ اس کا یونٹ کیا ہے، مقدار کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کا یونٹ جو ہے وہ میں آپ کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں بتاتا ہوں. وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، ہم جانتے ہیں. ایک دفعہ ان کا تخت جا رہا تھا وہ ہوا کے دوش پر، جتنی ہزاروں کرسیاں اس پر لگی ہوئی. تو یعنی ابھی تک کوئی اتنا بڑا ہوائی جہاز نہیں بن سکا جتنا سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، اور امید بھی نہیں کہ بنے. تو انہوں نے نیچے سے ایک دیہاتی نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جس نے یہ سارا کچھ جتنی طاقت عطا فرمائی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے ہوا بھی تابع کر رکھی تھی، ان کی رعایا میں سے کوئی بات کرتا وہ اس کو سننا چاہتے سن سکتے تھے. تو یہ سبحان اللہ ان کے کان میں پڑی، انہوں نے تخت نیچے اتار دیا اور اس دیہاتی کو طلب کر لیا. وہ بیچارہ کانپتا ہانپتا آیا کہ خیر نہیں، میری پتہ نہیں کیا میرے سے غلطی ہو گئی ہے. تو فرمایا بھائی تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کچھ نہیں کہا تھا. ان کا نہیں بتاؤ، تمہیں بارنا نہیں ہے، کچھ مسئلہ نہیں، دارو گیر نہیں، بس میں نے ویسے پوچھنا ہے تم سے. اس نے کہا جی میں نے اس تخت اڑ رہا تھا، میں نے کہا سبحان اللہ. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا لتسبیحۃ واحدہ، لتسبیحۃ واحدہ یقبلها اللہ خیر مما اوتی آل داود، کہ ایک سبحان اللہ اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، وہ قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ. اچھی نیت سے مسلمان جب کہتا ہے ایمان کے ساتھ تو ہر عمل اللہ کے قبول ہے. ایک تسبیح جو قبول ہو جائے، ایک سبحان اللہ گویا کہ ایک نیکی، تو یہ خیر مما اوتی آل داود، آل داود یعنی میری سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت ایک پلڑے میں، اور اس ایک نیکی ایک پلڑے میں، پھر بھی اس کا پلڑا بھاری ہے. بھاری اس لیے ہے کہ یہ ایک نیکی جو ہے جنت میں آپ کو اندازہ ہے کتنی جگہ دلوائے گی. ایک پورا درجہ بلند ہو جائے گا ایک نیکی کی وجہ سے.
اس ایک نیکی کی وجہ سے پورا درجہ بلند، اور جنت کی فرمایا ایک بالش زمین، تقریباً یہ جو ہمارا ممبر کا یہ حصہ ہے، بالش تو آپ یوں کر لیں مربع، اگر چاروں طرف مکعب کر لیں تو بھی ہو سکتا ہے، جیسے فٹ ہوتا ہے مربع فٹ، تو جنت کی اتنی زمین فرمایا کہ یہ اس پورے جو ہے روئے زمین سے، اس کے خزانوں سے، اس کے جواہرات سے، اس کے سونے سے، اس کے چاندی سے، ہیروں سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہے قیمت، یہ ہے ایک نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو اب اس ایک نیکی کے پیچھے کتنی جنت کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، جیسے 1000 کے نوٹ کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہیں، ایسے ایک نیکی کے اندر کتنی رحمتیں چھپی ہیں، کتنی برکتیں چھپی ہوئی ہیں، یہ اندازہ نہیں کر سکتے ہم۔ اس لیے بجائے اس کو سب چیزوں کو بتانے کے کہ نماز پڑھو گے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان ایک فارمولہ بنا دیا، ایک نیکی ملے گی، 10 نیکیاں ملیں گی، 20 نیکیاں ملیں گی۔ تو نیکی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے فگرز میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، نہیں، یہ ایک بہت بڑی کمائی ہو رہی ہے۔ تو قرآن پاک کتنا برکتوں والا، کتنی رحمتوں والا۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت بھی انسانوں کے پاس، امت محمدیہ کے پاس اللہ کی 2 بڑی نعمتیں ہیں جن کی قدر نہیں ہے، لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ قدر سے مراد احساس نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک نعمت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے، جو مدینہ طیبہ میں آپ کی قبر اطہر میں موجود ہے۔ کسی نبی کی قبر کی تعین نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے تاکہ دیوانے قیامت تک روضہ اطہر پر آتے رہیں اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے اس امت کے پاس۔ اور دوسری بڑی نعمت فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلام ہے براہ راست، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، ہر بندے کے ہاتھ میں دے دیا۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میرا کلام تو ہے لیکن وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ہے، جو وہاں پہنچے گا وہ بس اس کو پڑھے گا، باقی کچھ نہیں پڑھ سکتا، تو ہو سکتا تھا جاؤ بھائی چل کے جاؤ۔ یعنی قرآن کا یہ حق تھا کہ اتنا دور اس کو رکھا جاتا ہم سے، ہمارے اعمال، ہماری حالتیں کیسی، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا اور آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ تو یہ 2 نعمتیں بڑی نعمتیں۔ تو یہ بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت، یہ اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمائی ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ پھر اس میں فرمایا کہ قدر کیا ہے؟ قدر دانی ہے، یعنی اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے انسان کو۔ اسی لیے کسی بزرگ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ شب قدر کی کیا نشانی ہے، یعنی مجھے شب قدر کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے خواجہ چپھوسی شب قدر را نشانی، ہر شب قدر است گر قدر بیدانی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، تو شب قدر کی نشانی کیا پوچھتا ہے؟ اگر تیرے دل میں قدر ہے تو تیرے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ تو شب قدر وہ رات ہے جس کی قدر انسان کے پاس ہو۔ جس کے پاس قدر نہیں ہے اس کے لیے شب قدر بھی شب قدر نہیں ہے۔ کتنے کافر ہیں دنیا میں؟ مسلمان تو شاید 1.25 ارب یا 2 ارب ہوں گے، باقی 4 ارب 5 ارب تو غیر مسلم ہیں۔ تو ان کے لیے تو شب قدر کوئی قدر نہیں ہے۔ رات تو آتی ہے، وہی رات، اسی رات میں وہ جیتے ہیں، وہ سانس لیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ شب قدر نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے، اور پھر مسلمان میں سے بھی وہ مسلمان جو اس کی واقعتاً قدر کرے گا۔ قدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے اللہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخششیں جو ہے بے پناہ اس کے سمندر بہتے ہیں۔ جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ صرف پیغمبروں پر بھیجا کرتے تھے، جن کا کام صرف وحی لانا تھا، باقی فرشتوں کے اور کام ہیں، لیکن جبریل امین کا آنا گویا کہ یہ وحی کی برکات کا آنا ہے زمین پر۔ قرآن پاک کی انوارات اور برکات کا زمین پر محسوس ہونا ہے، پھیلنا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو پھیلا دیتے ہیں پوری زمین پر، کہتے ہیں جاؤ، اور جا کر جو بندہ بھی امت محمدیہ کا جو انسان، جو فرد اس وقت کسی بھی عبادت میں لگا ہے، کوئی قیام میں لگا ہوا ہے، کوئی تلاوت میں لگا ہوا ہے، کوئی نوافل میں لگا ہوا ہے، کوئی ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے،
ان سب کے ساتھ جا کے مصافحہ کرو، تو فرشتے آتے ہیں اور پھر آدمی کے ساتھ آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی علامت بعض رات نے یہ بھی لکھی ہے کہ بعض دفعہ انسان کو عبادت کے دوران، ذکر اذکار تلاوت کے دوران ایک جھرجھری سی محسوس ہوتی ہے جسم میں، ایسے جیسے سردی سی لگتی ہے تو جسم کانپتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو ہوتا ہے۔ احساس کی کمی ہماری ہے، وہاں سے تو کمی نہیں ہے، وہاں سے تو سب چل رہا ہے، صرف ہمارا احساس خراب ہے۔ اگر ہمارے موبائل فون کے سگنل کیچر خراب ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس وقت فضا میں سگنل ہی نہیں ہے، ہم کہ نہیں سگنل ہی کوئی نہیں۔ بھائی سگنل آپ کے نہیں ہے، دوسرے کو تو ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے نظر دی ہے، جن کے دل زندہ ہیں، دل پاکیزہ ہیں، اللہ کو یہ چیزیں ان کو بڑی محسوس، واضح محسوس ہوتی ہیں۔ بلکہ رمضان کی اور شب قدر کی برکات تو تقریباً ہر مسلمان محسوس کرتا ہے۔ دیکھیے رمضان مبارک جو ہی آتا ہے ایک فضا بدل جاتی ہے، ایک دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جو ہی رمضان رخصت ہوتا ہے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو یہ برکات ہی تو ہیں جو انسان کو محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ لفظوں میں نہیں لا سکتے۔ یہ احساس ہوتا ہے، احساس کہیں لفظوں میں آ نہیں سکتا، صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ کسی آدمی سے یہ کہیں کہ تم مجھے گلاب کی پھول اور چنبیلی کا جو پھول ہے اس کے درمیان جو فرق، خوشبو میں فرق ہے، مجھے ذرا سمجھا دو، تو کیا کہے گا بیچارہ؟ وہ کہے گا میں نے کیسے سمجھاؤں تمہیں، کیونکہ یہ لفظوں میں آنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ کر سکتا ہوں کہ گلاب کا پھول تمہیں سنگھا دوں، پھر چنبیلی کا سنگھا دوں، کہوں کہ جو فرق ہے خود ہی سمجھ رہے ہو اس کو۔ تو یہ احساس اللہ کی نعمت کا احساس۔ شب قدر جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینہ، 80 یا 83 سال غالباً بنتا ہے اس کی عبادت۔ یعنی گویا کہ جس کو شب قدر مل گئی اس کو 1000 مہینوں کی عبادت مل گئی، بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر، خیرن بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے اللہ جانتے ہیں۔ تو آپ 1000 مہینے یعنی 80-83 سال کوئی انسان عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اتنی عمر ہی نہیں ہے اس امت کی عمریں۔ تو فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں تو 60-70 بس یہی ہے، اوپر تو بونس چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ عمر تو یہی ہے۔ 60 جب شروع ہو گیا تو سمجھو بس اب بونس شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سہولت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اعمال والی زندگی کے ساتھ گزارے۔ تو 83 سال کون عبادت کر سکتا ہے؟ یعنی 83 سال وہ نہ سوئے، نہ کھائے، نہ پیے، نہ وہ دنیا کو کوئی تقاضا، نہ دھندا کرے، نہ پیٹ کا دھندا، نہ کوئی اور دھندا کرے۔ 83 سال وہ کھڑا رہے، رکوع کرتا رہے، سجدہ کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر ہی کرتا رہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے آپ کی برکت سے آپ کی امت کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا۔ اب اس رات کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ پہلے خیال تھا پورے رمضان میں، پھر اللہ نے بتایا نہیں، پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے میں نہیں، فرمایا آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں یہ رات آتی ہے۔ اور پھر آخری 10 دنوں میں سے بھی طاق راتوں میں اس کے زیادہ، بس طاق راتوں میں ہی ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27۔ تو یہ ان طاق راتوں میں یہ رات آتی ہے۔ ابھی بھی 2 طاق راتیں، 2 باقی ہیں جی، 2 طاق راتیں ابھی بھی 27 کی اور 29 کی باقی ہیں۔ 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے، اور بلکہ اس کے بعد ایک اور رات بھی آنے والی ہے، اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ تو اس رات کو اس میں تلاش کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بتا دی تھی کہ کون سی رات ہے، لیکن پھر اس تعین کو اللہ کی حکمت تھی کہ اٹھا لیا گیا۔ آپ باہر نکلے، سامنے 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، تو یہ دیکھیں جھگڑا کتنی بڑی عجیب مصیبت کی چیز ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر جیسی برکت اس کی تعین اللہ نے اٹھا لی۔ لیکن یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ جب تعین ہو جائے تو پھر آدمی صرف اسی کو پکڑتا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ وہ 21 کو بھی جاگے گا، 23 کو بھی جاگے گا، 25 کو بھی جاگے گا، 27 کو، 29 کو، سب راتوں کو جاگے گا، تو لیلۃ القدر تو مل ہی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی طاق راتوں میں جاگنے کا ثواب اضافی رہا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور رات جاگے گا۔ تو اس رات کو سارا جاگنا ضروری نہیں ہے،
جب بھی جو ہے سورج غروب ہو جائے اس سے لے کر سحری کی اذان تک یہ جتنا دورانیہ ہے یہ سارا لیلۃ القدر کا دورانیہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں شہرت ہے کہ وہ کوئی خاص منٹ ہوتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، یہ پوری رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات میں آپ نے عشاء کی نماز، تراویح، وتر باجماعت پڑھ لیے، حسب توفیق کوئی نفل تلاوت ذکر اذکار کر لیا، تو اس کے بعد اب لا یعنی میں لگنے کی وجہ بس سو جائیں، اور فجر جو ہے وہ اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، سحری کریں، تو انشاءاللہ اس رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ کم سے کم آخری درجہ ہے۔ باقی ساری رات کوئی جاگتا ہے تو اور جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ گناہ سے انسان بچے، عملاً گناہ سے بھی بچے، اور ماضی کے ریکارڈ کو بھی صاف کرے، یعنی توبہ کرے، کیونکہ کچھ ایسے گناہ گار ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، جن میں سے شراب پینے والا، زنا کرنے والا، والدین کا نافرمان، ٹخنوں سے شلوار نیچے رکھنے والا، اور کینہ پرور، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کچھ میل رکھنے والا، یہ کچھ لوگ ہیں جو بیچارے اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ شب قدر وہ ہے جس کی قدر ہے، تو قدر اس کے پاس ہے جس کا دل صاف ہے، جس کا نامہ اعمال گناہوں سے صاف ہے، اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر لیتا ہے۔ تو اس رات یہ رات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک اور رات آنے والی ہے جو رمضان کی آخری رات یعنی عید کی رات ہے، جسے چاند رات بھی کہتے ہیں۔ یہ رات بھی بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے نے 5 راتیں زندہ کی، یعنی 5 راتوں میں عبادت کی، اس کا دل قیامت والے دن اللہ زندہ فرمائیں گے۔ جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل اللہ اس دن قیامت زندہ رکھیں گے، جن میں سے ایک رات عید کی رات بھی ہوتی ہے۔ تو اس عید کی رات کو ہم عام طور سے غفلت کی نظر کر دیتے ہیں، شور و شغب کی نظر کر دیتے ہیں، تو اس رات کو بھی قیمتی جاننا چاہیے۔ اعتکاف والے حضرات جو ہیں وہ بھی اپنے 10 دن کے اعمال کو عید سے پہلے ضائع نہ کریں، بلکہ اس رات کو جائیں، مختصر سا ملاقات مصافحہ کریں، گھر کے اندر ہی یا مسجد کے اندر دوبارہ آ جائیں اور اپنے معمولات میں لگ کر اس کو ترتیب سے گزاریں، کیونکہ رمضان کا جو ہے اگرچہ وقت ختم ہو گیا، جب چاند نظر آ گیا رمضان کا وقت ختم ہے، لیکن رمضان کی برکات سمیٹنے کے ابھی کچھ وقت باقی ہیں، جن میں سے ایک وقت یہ آخری رات ہے، اور ایک وقت اگلا عید کا دن کا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ عید کی گزارشات تو عید کے موقع پر پیش کی جائیں گی۔ تو یہ جمعۃ الوداع کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اس مہمان کو جو اللہ کا ہمارے پاس آیا تھا، اس کو اچھے طریقے سے رخصت کریں۔ مہمان کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا یہ شریف لوگوں کا، کریم لوگوں کا شیوا ہے۔ تو مسلمان تو سراپا شرافت ہوتا ہے، پھر اللہ کا یہ رمضان، پھر ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، تو اچھے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمی کوتاہی پچھلے روزوں میں، پچھلے تراویح میں، پچھلے اعمال میں ہم سے رہ گئی، وہ اللہ سے معافی مانگے، اور آنے والے کچھ دن جو باقی ہیں اس کے اندر اس کو پورا کریں۔ پھر یہ ہے کہ شب قدر کی قدر اپنے دل میں بیدار کریں، اس کا احترام اپنے دل میں پیدا کریں، اور اللہ کے حضور مانگیں کہ یا اللہ جو آپ نے برکتیں آپ کی تو ہیں ہی ہیں، سب کچھ نازل ہوتا ہے، مجھے یا اللہ اس قابل بنا دے کہ میرے اندر بھی وہ برکتیں آ جائیں، میرے اندر بھی وہ رحمتیں آ جائیں۔ پھر تیسری چیز یہ ہوئی کہ عید کی رات کو بھی عبادت کی رات بنانا ہے، شکر کی رات بنانا ہے۔ اس مسلمان کا شکر یہ شور و شغب نہیں ہے، مسلمان کا شکر اللہ کے حضور جھک جانا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ کے حضور جو ہے اس کا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، خیر و برکات مانگنا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے، پڑوس والوں کے لیے، محلوں والوں کے لیے، شہر والے، ملک، قوم، امت مسلمہ سب کے لیے اللہ کے حضور خیر مانگنا، یہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں۔ انسان کو جو خوشی، مسلمان کو خوشی ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غفلت کر لو۔ اس لیے فرمایا نا کہ عید کی نماز حالانکہ ویسے جمعے کی نماز کی طرح ہے، لیکن اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی کے موقع پر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور زیادہ یاد کرو، اور زیادہ میری تکبیر و تحلیل بیان کرو۔ تو خوشی کے موقعوں کو غنیمت جانے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ عید کی نماز کا کچھ جی کیا عید کی نماز انشاءاللہ 6:45 بجے فرما رہے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ 6:45 بجے عید کی نماز جو ہے وہ مسجد میں کھڑی ہو جائے گی۔